اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ایک تو یہ سوال ابھی آیا ہے کہ حضرت سکینہ زندان شام کس تاریخ کو وفات پائی ہے؟ تو سوال سے حضرت حقیقی وفات بارے 11 سفر ہے 13 سفر، زیادہ تر جو مشہور ہے وہ 11 سفر علماء بیان کرتے ہیں، اور 13 سفر کو بھی شاید قول ہو۔ مسئلہ نہیں ہے، آپ 11 سفر کو بھی آپ کی جو وفات کے سلسلے میں مجلس برقرار کرے، 13 سفر کو بھی مسئلہ نہیں۔ جس دن آپ یعنی وفات کو منائیں یا مصیبت کو بیان کرے تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت میں ہم نے آنسو بہانا ہے، چاہے 11 سفر ہو چاہے 13 سفر۔ ایک مسئلہ پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا، اور اس مسئلے کے نتیجے میں الحمدللہ بہت سارے مومنین جو ہے شاید معلوم نہیں تھے، پتہ چلا ان کو کہ شریعت اسلامی میں اس قسم کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ اسلام میں واجبات مالی میں سے ایک واجب جس کو رد مظالم کہا جاتا ہے، تو پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا۔ اب بھی لوگ پوچھتے ہیں اس بارے میں، شاید اب تو بوڑھاپے کی اس حد کو پہنچے ہیں تو قبر کی برزخ کی شاید یاد آتی ہوگی، تو اس لیے جوانی میں لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے ہوں، غصب کی ہوں، چوری کی ہوں، اب اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہر وہ مال، ہر وہ حق جو کسی سے ظلم و ستم، غصب، چوری، سینہ زوری وغیرہ وغیرہ سے لا کے دبایا ہو یا کھایا ہو، تو اس مال کو مالک کو واپس لوٹانا رد مظالم۔ ظلم و ستم سے لائے ہوئے مال اپنے مالک کو لوٹانا، واپس دینا، اس کا نام ہے رد مظالم۔ ظلم پہ سے، غصب پہ سے، اشکو سے کیوں سے، انہیں جو شاپت جنسوں سے، کوخ سے کیوں سے نہ، زوستی مال کو دوزخ سے مالک لمن مولا چیزیں رد مظالم۔ واجبات مالی نین چکے رد مظالم سا، مالی واجبات جدے، زکاة مثلا، فطرہ مثلا، خمس مثلا، جو خودی واجب کو صحیح، اسی کے غصب شدہ یا جو مال لائے ہیں اس کو مالک تک پہنچانا۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ چاہے ابتدا میں ظلم و ستم، غصب، چوری کر کے لائے ہوں، تب بھی اس کو پلٹانا واجب ہے۔ ایک قسم یہ ہوتا ہے ابتدا میں تو ظلم سے، ستم سے، غصب یا چوری سے نہیں لایا تھا، مثلا کسی سے قرضہ لیا تھا، اب وہ قرضہ ادا نہیں کرتے، آرام سے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کو پلٹانا یہ دو قسم ہے۔ ایک تو ابتدا میں ہی ظلم و ستم کے ذریعے سے لاتے ہیں، چوری وغیرہ کے ذریعے سے، اس کو بھی پلٹانا واجب ہے۔ یا ابتدا میں تو ظلم ستم نہیں ہے، غصب چوری نہیں ہے، کسی سے قرض لیا ہے، اس قرض کو ادا نہیں کیا ہے، یقیناً اس کو پلٹانا بھی کیا ہے، واجب ہے۔ تو لہذا اس کو پلٹانے کا نام ہے رد مظالم، اس کو رد مظالم کہا جاتا ہے۔ اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو مال کا مقدار بھی معلوم ہے، مالک بھی معلوم ہے۔ فلانا اس شخص سے 1000 روپیہ میں نے لایا تھا، چوری کر کے، غصب کر کے،
تو مقدار بھی معلوم ہے 1000 روپیہ، مالک کا بھی پتہ ہے، تو واجب ہے اسی پیسے کو، اگر وہ ہے نہیں ہے تو پھر اس کی قیمت کو مالک تک پہنچانا واجب ہے۔ واجب کی چارہ میں جس کا کھایا ہے اور جتنا کھایا ہے وہ دونوں معلوم ہے، تو یقیناً اس مقدار میں وہی مال اس مالک تک پہنچانا واجب ہوگا۔ دوسرے مال چھلے دیوہ لگا زو سے دوسرے تناک ہوں گھری مال چیز زو سے دیوت سے گھری شہدر نو در تناک چھلے چھل وہ دی ہمت بن آہا چھل وہ تقیب۔ دنیا میں مسئلہ نہیں ہے شرمندگی، وہاں پہ شرمندگی بارگاہ خداوندی میں، شرمندگی پیغمبر اکرم ائمہ معصومین کی بارگاہ میں کل محشر کو پہنچے گا، اصل باقی شرمندگی وہاں پر ہے۔ کوئی چارہ نہیں ہے، شرمندگی عذر نہیں ہے۔ جس کا بھی مال ہو، معلوم ہو مقدار، مالک، یقیناً اس مال کو اس تک لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، صورت ہے، مقدار کا بھی علم ہے اور مالک کا بھی پتہ ہے، تو حکم یہی ہے۔ دوسرا، مال کی مقدار معلوم ہے، مالک کا نہیں پتہ، مالک کا نہیں پتہ، کسی سے لایا ہے پتہ نہیں، 500 روپیے، 1000 روپیے، 10,000 روپیے، یقیناً اس کو جانتا ہے یہ 10,000 روپیے میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، لیکن کس کا ہے یہ نہیں پتہ، جس کا ہے نہیں پتہ۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حاکم شرع کی اجازت سے جس کا ہے اس کے نام پہ صدقہ دیا جائے، وہ بھی حاکم شرع کی اجازت سے کہ 10,000 روپیے میرے پاس ہے، مالک کا نہیں پتہ، میں نے لایا تھا، اب مالک جو ہے مجھے نہیں معلوم، بھول گیا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مالک کے بارے میں نہیں پتہ، یا تو مالک کے بارے میں اجمالی طور پر معلوم ہے، 10 افراد ہیں، ان میں سے ایک کا ہے، لیکن ان 10 میں سے کس کا ہے یہ نہیں پتہ۔ یہ ایک صورت بنتی، میرے پاس پیسے ہیں لیکن میرا نہیں ہے، کسی کا ہے، وہ مال بھی گنے چنے چند افراد میں سے کسی ایک کا ہے، 10 افراد میں سے کسی ایک کا یہ مال ہے، لیکن ان 10 افراد میں سے کس کا ہے یہ معین نہیں ہے۔ تو پھر اس صورت میں امام خمینی فرماتے تھے ان 10 کے نام پر قرعہ لگایا جائے، جس کے نام آئے۔ پھر اس کے بعد دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے اور بھی طریقے ہیں، اس کو مجہول المالک قرار دیا جائے، مجہول المالک جو ہے حاکم شرع کی اجازت سے جہاں دینا ہے وہ صرف کرے گا، یا تو ان 10 افراد کو راضی کرا لے، خلاف چوبی نہ چک کو بھی ان، خلاف چوبی نہ چک کو بھی ان دی پہنو خدا نہ پتہ متا گو بھی انزر ہو کتی شہدے خلاف چوبوں سے مالا بخشش جوس، یہ ایک طریقہ، یا تو اس پیسے کو ان 10 افراد میں برابر تقسیم کی جائے، یہ جو صورت کو دو گئی ہے صورت کو بھی، تو یہ دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ اپنی ذمہ بری کرنے کے لیے اور بھی طریقے ہیں، مجہول المالک قرار دے کے صدقہ دینا، اسی جو ہے مثلا ان 10 افراد کو راضی کرنا یا ان 10 افراد میں یکساں تقسیم کرنا، یہ گنے چنے افراد میں سے کوئی ہے اگر یہ معلوم ہے تو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیسرا مورد، مال کی مقدار بھی معلوم نہیں ہے لیکن مالک معلوم ہے، تو یقیناً یہ مسئلہ جو ہے، لیکن مال کی مقدار میں تردد ہے، نریکھا جنی حق نیت جنی حق یت تو یقین ہے، لیکن کتنا ہے یہ تردد ہو جائے، فرض کر لے 10,000 روپیہ ہے یا 20,000 روپیہ ہے، تو میرے گردن پر جو ہے کسی کا حق ہے، سمجھو ہمیں جو یعنی میرے گردن پر حق ہے لیکن تردد ہو رہا ہے کہ یہ 10,000 ہے یا 20,000 ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں جتنا یقین ہے وہ اس کے نام پر صدقہ دیا جائے، جتنا یقین ہے وہ کیا ہوگا 10,000،
اور جو مشکوک ہے وہ واجب نہیں۔ تو آپ کو شک ہو رہا ہے 10,000 یا 10 سے زیادہ ہے 20,000، تو حکم یہی ہے کہ آپ جو ہے جتنا یقین ہے اپنے ذمہ بری کر لیں۔ البتہ رد مظالم میں حاکم شرع کی یا جس کے وکیل ہے اس کی اذن کی ضرورت ہے۔ بعض احتیاط واجب کے مطابق فرماتے ہیں کہ اذن لینا ضروری ہے۔ مال کی مقدار اور مالک دونوں کا نہیں پتہ۔ اجمالی طور پر علم ہے کہ میرے گردن پر حقوق تو ہے، جنی حق یتنی ہے، چام سے یہ دو سا پتہ مالک کو سی اس کا بھی نہیں پتہ۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یقیناً جتنا مقدار ہے اتنا جو ہے اس کی طرف سے صدقہ دیا جائے، یہ ایک حکم ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ یہ ہے، فرض کر لے کسی نے 20 سال پہلے کسی کا بکرا جو ہے کھایا ہے جنی روق چیا کیوں سنا دوسری رب سے جو سکتا دوسرا کاما چکو قبر تھوڑ ملکون دوئی تو ہوں دیتا دوسرا چی گیا یا چی بیاویں جو سکتا آیا میں کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ اس صورت میں قیمت ادا کرنا ہے تو 20 سال کی قیمت نہیں بلکہ اس وقت کی قیمت دینا پڑے گا۔ 20 سال پہلے شاید 15,000 میں ایک بکرا، اس وقت جو ہے 50,000 میں، یقیناً 50,000 روپے دینا پڑے گا۔ قیمت فعلی اس وقت کی قیمت اس پر واجب ہے۔ وہاں جب اخلا زوست ہو اخلا 15,000 یہ پر اسے پڑھنا ایسا نہیں ہوگا۔ آج کل کی جو قیمت ہے جب آپ رد مظالم کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اس بکرے کی قیمت جو ہے اس وقت کیا ہوگی وہ قیمت ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ کہ مسئلہ بچگی کے دوران نابالغ تھے، کسی کے باغ میں چلا گیا اور وہاں سے پھل کھایا، پتھر اٹھایا کسی کے شیشے پہ دے مارا اور شیشہ توڑا، بچہ ہے ابھی نابالغ ہے، بس اتنا آرانگ آما یہ تو صبح سے دکھ تمہارا علی کی چنت بہارا بہان یہ ورنہ ضائع بے سے جنی مال بچگی کے دوران۔ تو اس صورت میں بچے کے جو سرپرست ہے اس پر لازم ہے بچے نے جو نقصان کیا ہے وہ مالک کو ادا کر لے۔ والد ہے، دادا ہے، سرپرست مسئلہ، لیکن باپ کو پتہ ہی نہیں ہے بچے نے کسی کا مال ضائع کیا ہے، کسی کا شیشہ توڑا ہے، کسی کا پھل کھایا ہے، باپ کو نہیں پتہ، سرپرست کو نہیں پتہ، یا سرپرست نے اس نقصان کو ادا نہیں کیا، یقیناً وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس پر واجب ہے کہ خود ادا کرے، خود ادا کرے۔ چارہ میں جو وانا اتاسمین سے اللہ احمد سکمین بھمن نارنا سوزول بالغ سون فضل چیا کوفی سکا یا لماز طور کو مطابق کو قبول کو اچھلتنا انہمن جو جمعو یری دے یحمو جمعے کو اچھلتنا تاکہ وقت شد بیداری بیسے اللہ حسین بلانت حسین رن مچلتنا خدا رن مچلتنا یا بیسے اجرین رد مظالم دیا دے جنی حقوق انفیوں سے من مریو واقعاً نماز قبول ہوگی، جمعہ قبول ہوگا، عزاداری قبول ہوگی، سمجھو میں جو یہ حق حقوق لمزدہ دہنا کھولا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو علماء بیان فرماتے ہیں شرط قبولیت کی طرف توجہ نہ کرے تو یقیناً کثرت عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں۔ یہاں 24 گھنٹہ سجدی ہو، جنی حقوق انجینی ہے، پورے واجبات مالی ادا مبیا، واجبات بدنی ادا مبس نارنا، مشکلات بہت مشکل۔ پروردگار ارد یزدول دعا بدری سنمو چند جق بنا سے ناز کرو یک سنائلی شدی مسائل کو نطرف توجہ سن سے موزن بسے دہن یون عمل بے کہ آئل توفیق شذر سے اللہ پروردگارہ التماس کو حاضر کن کنی حاجت کن رواب سے اللہ یا منسل مریضے بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ عجلہ شذر سے اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین بر محمد و آل محمد صلی اللہ